آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، مسیح یسوع میں ہمارے بزرگ وفادار آسمانی باپ، تو جو تخت پر بیٹھا ہے، بادشاہی کرتا ہے، سلطنت کرتا ہے، آسمان اور زمین کا کل اختیار تیرے پاس ہے۔ تیری پاک حضوری میں تیرا خادم ہوتے ہوئے شکر گزاری کرتا ہوں تیری مہربانیوں کے لیے، تیری برکتوں کے لیے، تیری وفاداریوں کے لیے۔ سب سے بڑھ کر شکر گزاری کرتے ہیں اس پاک بلاوے کے لیے جس میں تو نے ہمیں شریک کیا۔ تو نے دنیا میں سے ہمیں چنا تاکہ ہم تیرے جلال، تیری بادشاہی کے پھیلاؤ کے لیے کام کر سکیں۔ اے خداوند، بالخصوص تیرے خادم ریورنڈ جوزف سیلال کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے اور دعا پر مبنی اس ساری سیریز کے لیے میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں جو ایک تربیتی کورس کی صورت میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اے خداوند، اس سارے کام کے لیے، سارے پروجیکٹ کے لیے میں تیری شکر گزاری کرتا اور میں دعا کرتا ہوں یہ دعا کی سیریز اے خداوند اس ملک کے لیے، کلیسیا پاکستان کے لیے برکت کا باعث بنے۔ اس سارے کام پر روح القدس نازل کر۔ اے خداوند، یہ تربیتی کورس ایک تحریک بن کر کلیسیاؤں میں ایک آگ کی طرح لگ جائے، کلیسیاؤں میں دعائیہ مذبے بحال ہو جائیں۔ دعا کی آگ اے خداوند کلیسیا پاکستان میں شروع کر دے مسیح کے نام میں، تاکہ ہم اس ملک کو تیرے جلال کے لیے جیت سکے۔ اور میں جانتا ہوں کہ تو پاکستانی چرچ کو دعا کے لیے ابھار رہا ہے، دعا کی جگہ پر لا رہا ہے، اور دعا ہے مسیح کے نام میں یہ کلام ایک بیج کی طرح اے خداوند اس ملک میں بو دیا جائے جو بہت سا پھل پیدا کرے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور میری دعا ہے ان سارے اے خداوند سیڈیز پر تیری برکت رہے، تیرا ہاتھ رہے، اور جہاں جہاں پر یہ سنی جاتی ہیں یہ بہت سا پھل پیدا کرے اور تیری بادشاہی کی وسعت کے لیے استعمال ہوں۔ تیرا شکر کرتے اور سارا جلال تجھے دیتے ہیں مسیح خداوند کے نام میں، آمین۔ عزرا 7:10 کے مطابق عزرا ایک ماہر فقیہ تھا۔ اس نے شروع ہی سے دل لگایا کہ خداوند کی شریعت کو سمجھے۔ شریعت انسان کے لیے خدا کا پیغام ہے۔ ہم جو دعا کی تحریک پیدا کرنے والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ پہلے دعا کی خدمت کے بارے میں جتنی بھی معلومات فراہم کر سکیں وہ حاصل کریں۔ ان دو بنیادی آیات پر غور کریں گے۔ 77واں زبور، اس کی پہلی اور چھٹی آیت، لکھا ہے میری روح بڑی تفتیش میں لگی ہے۔ پھر اگر ہم یرمیہ کی کتاب میں سے 29ویں باب کی 12 اور 14 آیت دیکھیں تو یہاں ہمیں خدا کا وعدہ نظر آتا ہے کہ اگر ہم اس کی تلاش کریں تو وہ ہم کو مل جائے گا۔ ہم مستقبل کے دعا کے معلم اور تحریک دینے والے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں حتی الامکان دعا کی پوری سمجھ ہو۔ ضروری ہے کہ ہم دعا کے متعلق وہ سب کچھ جانتے ہوں جن کا جاننا ممکن ہے، تب ہی ہم مؤثر طور پر دعا کی اسپرٹ کو سمجھ سکیں گے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دعا کے متعلق کون کون سے حقائق کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو پہلی بات جو میرے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ دعا خدا کا وہ ذریعہ ہے جس سے وہ اپنی قوت عطا فرماتا ہے۔ غور کریں کہ کس طرح خدا نے ابتدائی کلیسیا پر اپنا روح ڈال دیا۔ اعمال کے 2 باب میں بڑے ہی ڈرامائی انداز میں ہم دیکھتے ہیں، بیان کیا گیا ہے کہ پینتیکوست کے موقع پر ابتدائی کلیسیا کیسے قائم ہوئی۔ روح القدس کے اس ڈرامائی انداز میں انڈیلے جانے سے 3000 گمشدہ روحوں کے دلوں میں عجیب اور حیرت افزا بیداری پیدا ہوئی۔
اعمال کی کتاب کے دوسرے باب کی 41ویں آیت، یہ سارے نتائج حاصل کرنے سے پہلے اگر ہم اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ قوت کہاں تھی اور اسے حاصل کرنے کا سرچشمہ کیا تھا۔ اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور 14ویں آیت میں یہ لکھا ہے، یہ سب کے سب ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے۔ دوسری بات جو ہماری معلومات کا ذریعہ ہونی چاہیے اور ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ دعا خدا کا وہ ذریعہ ہے جس سے وہ اپنا بھید آشکارا کرتا ہے، اپنا راز دعا کے وسیلے بتاتا ہے۔ یقیناً خدا کو ماننے کا ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ ہم دعا میں اس کے ساتھ وقت گزاریں۔ قربت کے ایسے اوقات کے دوران وہ اپنے راز یا بھید ظاہر کرتا ہے۔ دانیل کی کتاب اس کا دوسرا باب 19ویں سے 22ویں آیت تک یوں لکھا ہے، پھر رات کو خواب میں دانیل پر وہ راز کھل گیا اور اس نے آسمان کے خدا کو مبارک کہا۔ دانیل نے کہا، خدا کا نام تا ابد مبارک ہو، کیونکہ حکمت اور قدرت اسی کی ہے اور وہی وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے، وہی بادشاہوں کو معزول اور قائم کرتا ہے، وہی حکیموں کو حکمت اور دانش مندوں کو دانش عنایت کرتا ہے، وہی گہری اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، اور جو کچھ اندھیرے میں ہے اسے جانتا ہے اور نور اسی کے ساتھ ہے۔ کلیسیا اور ہمارے لوگوں کے لیے خدا کے منصوبہ سے متعلق جتنے بھید ہیں وہ آخرکار ساری دنیا کے لیے کھل جاتے ہیں اور وہ سب دعا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ دعا وہ ذریعہ ہے جس سے خدا پوری کلیسیا کو اپنے کام میں شامل کرتا ہے۔ سارے مسیحی نہ تو منادی کر سکتے ہیں، نہ کلیسیائی پروگراموں کی رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن سارے مسیحی، پوری کلیسیا دعا مانگ سکتی ہے۔ سو اس لیے دعا وہ ذریعہ ہے جس سے خدا پوری کلیسیا کو اپنے منصوبے میں، اپنے کام میں، اپنے پروگرام میں شامل کر لیتا ہے۔ رسولوں کے اعمال اس کا 12واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔ پس قید خانے میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی، مگر کلیسیا اس کے لیے بدل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ دعا خدا کا وہ ذریعہ ہے جس سے وہ لیڈروں کو جرأت عطا کرتے ہیں۔ اگر ہم زبور کی کتاب میں دیکھیں تو میں عرض کرتا ہوں بھائی سے کہ وہ پڑھیے 34واں زبور اس کی 4تھی آیت۔ میری روح خداوند پر فخر کرے گی، حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے، میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ ایک اور حوالہ دیکھیں گے، دوسرا سمویل اس کا 22واں باب اور 7ویں آیت۔ یہاں لکھا ہے، اپنی مصیبت میں میں نے خداوند کو پکارا، میں اپنے خدا کے حضور چلایا، اس نے اپنی ہیکل میں سے میری آواز سنی اور میری فریاد اس کے کان میں پہنچی۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ دعا خدا کا وہ ذریعہ ہے جس سے وہ لیڈروں کو ہر قسم کی صورتحال کے لیے حکمت اور دانائی بخشتا ہے۔ اس کے لیے ہم دیکھیں گے یعقوب کی کتاب اس کا پہلا باب اور 5ویں آیت۔ لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی۔ دیکھیں خدا حکمت اور دانائی بخشتا ہے۔